تحویل قبلہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہر آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، دو طرح کی عبادات ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو انفرادی سطح پر کی جاتی ہے، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، استغفار کرنا۔ اس کے اندر تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جتنا مخفی رہ سکے، جتنا خفیہ طریقے سے، جتنا چھپ کر عبادت کر سکے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک گوشے کے اندر بیٹھ کر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو اجتماعی نوعیت کی ہیں، کہ مل جل کر کرنے والی عبادات ہیں۔ ان میں حج ہے، اس کے اندر نماز ہے، عیدین ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اجتماعی عبادات ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے اور خاص طور پر اجتماعی سطح پر عبادت کرتا ہے، تو اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا دل تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اپنا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر لوں۔ تو انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنا رخ میں اللہ کی طرف کروں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رخ کرے، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ سمت سے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اب انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو انوارات ہیں، تجلیات ہیں، وہ ہر طرف ہیں، اور انسان کا ایک چہرہ ہے، انسان ایک چہرے کو ہر طرف نہیں پھیر سکتا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب انسان کیا کرے؟ ایک تو یہ ممکن صورت ہے کہ ہر آدمی جس طرف کھڑا ہو اسی طرف رخ کر کے عبادت کرنا شروع کر دے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کی عبادت انسان کر رہا ہے وہ بتائے کہ تم اس طرف رخ کر لو۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائے کہ آپ اس طرف کو رخ کر کے کیا کریں، نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ چونکہ تم اجتماعی نوعیت کی عبادت کر رہے ہو، اور اجتماعی نوعیت کی عبادت کے اندر اگر تمہاری مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ تم رخ جس طرف کرنا چاہو کر لو، تو پھر یہ ہوگا کہ 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لوگوں کا اپنا اپنا رخ ہے، اپنا اپنا علیحدہ وہ منہ کر کے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی کیا ہو جاتا، غلط ہو جاتا، کیونکہ دین یہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت ہو، یونٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا، یہ طریقہ بتایا کہ ہر بندہ کیا کرے، وہ ایک رخ ہو جائے۔ اب رخ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیا۔ ہر مذہب والے، ہر دین والے کوئی نہ کوئی قبلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہودیوں نے بنایا، عیسائیوں نے بنایا، باقی بھی جتنے مذاہب ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سمت ہو کر کیا کرتے ہیں۔ یہ ہندو اپنے مندر بناتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بھی ایک سمت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اجتماعیت قائم کرنے کا کہ جب رخ کریں تو سارے مسلمان جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ ایک طرف کو رخ کر کے عبادت کریں۔ اس کے اندر یکسوئی بھی ہوتی ہے، ورنہ تو ہر نماز کے ٹائم پر بندہ کہے کہ اب میں نماز ادھر منہ کر کے پڑھتا ہوں، زور ادھر منہ کر کے، تو ایک آدمی کے اندر ذہنی طور پر بھی الجھن رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ قبلہ بنا دیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت کے لیے قبلہ انتخاب فرمایا، وہ بھی سب سے بہترین قبلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، یعنی کہ پانی کے اوپر زمین کا جو بلبلہ شروع ہوا وہ اسی جگہ سے شروع ہوا، پھر وہاں سے کائنات ساری بنی ہے، پھیلی ہے۔ تو کائنات کی ابتدا کی جگہ بھی وہی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ قبلہ ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تو دنیا کے قائم، دنیا کی بقا کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا مرکز ہے، یعنی کہ سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ یہی قبلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، یہ بھی اس کی عظمت فضیلت ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین قبلہ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین قبلہ عطا کیا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ جو اختلاف کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ 3 وجوہات اس کی بنتی ہیں۔ 3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ فرمائی گئی کہ دنوں میں سے سب سے اچھا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا، یعنی کہ یہودیوں کا ہفتہ ملا، عیسائیوں کو اتوار ملا،
اور مسلمانوں کو وہ دن ملا جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا دن تھا. تو جمعہ مسلمانوں کو ملا، اس لیے اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا کی کہ امام جب ولضالین کہتا ہے تو مقتدی آمین کہتے ہیں. تو یہ جو آمین والی فضیلت ہے یہ بھی کسی امت کو نہیں ملی. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہمیں ملا ہے اس کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں اہل کتاب، ہم سے حسد کرتے ہیں. تو یہ قبلہ رخ ہونا، یہ ساری آیات اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبلے کی کتنی عظمت ہے، قبلے کی ضرورت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے. اس لیے چاہیے یہ کہ قبلے کی تعظیم ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے قبلے کی تعظیم کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شدید القبلہ، قبلہ کے احترام کے معاملے کے اندر بڑے سخت تھے. کسی بندے کو دیکھ لیتے کہ قبلہ کی وہ کیا کر رہا ہے، بے احترامی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو بڑی سختی کا معاملہ کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے. اب کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں تھوکتے ہوئے کہ ہم اس طرف کو رخ کر کے تھوکے نہیں، تو اس کا بہت کم احترام کیا جاتا ہے. تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور نہ تمہاری پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو گھروں کے اندر واش روم بنتے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کا رخ کیا ہو، قبلے کی طرف نہ ہو. یعنی کہ چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو آپ کا اور پشت بھی قبلے کی طرف نہ ہو. لیکن اس کے اندر پھر بھی گنجائش ہے. جب کھیتوں کے اندر یہ کھلی جگہ پر جا کر قضاء حاجت کی جاتی ہے تو اس وقت اس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ حدیث کے اندر بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ دفعہ اس طرف پشت کر کے بھی حاجت کی ہے. تو وہ اس کے اندر تطبیق یہ دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلی جگہ پر بیٹھتے تھے تو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اور جب ایسی جگہ پر بیٹھتے کہ جو بند ہوتی، کسی گھر کے اندر جیسے واش روم ہوتا ہے، تو اس کے اندر گنجائش ہے. تو اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ ہمارے زندوں کے لیے بھی قبلہ ہے اور ہمارے مردوں کے لیے بھی قبلہ ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غفلت کی جاتی ہے. اور غفلت یہ ہے کہ ہم جب رکھتے ہیں میت کو تو اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ پوری میت کو اس کا رخ کروٹ کر کے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ واجب ہے، یہ زندوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، یہ میت کا حق ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ سینہ بھی کس طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ اس معاملے کے اندر کیا کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، واجب کو ترک کر دیتے ہیں. تو قبلے کا احترام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تیسری ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہندو جب بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بت پرستی کرتے ہو تو آگے سے کہتے ہیں کہ تم بھی تو کعبہ پرستی کرتے ہو، کہ کعبے کے سامنے کیا کرتے ہو، کعبے کی طرف رخ کر کے تم بھی عبادت کرتے ہو، ہم بھی بتوں کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. تو ہم تو کیا ہے، مورتی بناتے ہیں، تم ایک کمرے کی عبادت کرتے ہو. تو یہ ایک بڑا اعتراض ہے، اکثر آپ ہندوؤں سے سنیں گے، اس کے اوپر بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے اعتراضات کیے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، حالانکہ یہ بھی کیا کرتے ہیں، ایک کمرے کی عبادت کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے قبلہ نما، اور بڑے انہوں نے اس کے اندر دلائل دیے کہ جو ہندو عبادت کرتے ہیں مورتیوں کی، بتوں کی، وہ انداز اور ہوتا ہے، اور ہم جو ہمارے لیے تو یہ کیا ہوتا ہے، استقبال قبلہ. ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے، قبلے کی طرف استقبال کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری سمت قبلے کی طرف ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کعبے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تب بھی ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. آپ کا بت یہاں پر پڑا ہے، آپ سامنے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس بت کو اٹھا کر آپ اس طرف رکھیں گے تو اب آپ اس طرف تو عبادت نہیں کرتے نا. ہندو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رخ کیا کر لیں گے، پھیر لیں گے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارا قبلہ آپ کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ہمارا رخ کیا ہے، وہ اسی طرف رہے گا. اور بہت سے زمانے ایسے بھی گزرے ہیں کہ قبلے کی جب تعمیر کی گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، تو بالکل کعبے کو کیا کر دیا گیا تھا، مسمار کر دیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ پر انہوں نے کناتیں لگا دی تھی، کپڑے لگا کر ایک خیمہ سا بنا دیا تھا. تو وہاں پر کعبہ موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسلمان کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اسی طرف کو رخ کر کے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کعبے کا جب غلاف تبدیل کیا جاتا ہے تو کعبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. حضرت بلال اذان دینے کے لیے کعبے کے اوپر چڑھ گئے، تو اپنے معبود کے اوپر کون چڑھتا ہے،
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اصل معبود بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اس بیت اللہ کو، اس کمرے کو نفع دینے والا یا نقصان دینے والا نہیں سمجھتے، نافع اور ضار نہیں سمجھتے۔ اور جو ہندو ہیں وہ اپنی مورتیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ نافع اور ضار سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہاں پر رکھا ہوا ایک پتھر جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی تو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما بوسہ دیا تو میں تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ بوسہ دے رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم کعبے کی عبادت ہرگز نہیں کرتے، بلکہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کل مسئلہ بیان ہوا تھا نا کہ ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کعبہ کس طرف ہے، خود اندازہ لگاتا ہے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کعبہ تو اس طرف ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہو گئی۔ اگر کعبے کی نماز ہوتی تو پھر اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے تھی، ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ کیا کرو، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اندر کس کی عبادت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ صرف اجتماعیت کے لیے، یکسوئی کے لیے، ذہن کو ایک جگہ پر جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی انوارات، تجلیات وہ ساری کی ساری وہاں پر اترتی ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 148 کے اندر کہ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے وجہتن، ایک قبلہ ہے، ایک رخ کرنے کی جگہ ہے، ایک قبلہ نما ہے، وجہتن متوجہ ہونے کی جگہ ہے، ہوا مولیہا، اور وہ بندہ مولیہا اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کا اپنا ہے، نصرانیوں کا اپنا ہے، باقی مذاہب کا اپنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی کہ ہر قوم کا، ہر جماعت کا، ہر امت کا اپنا اپنا قبلہ ہے اور اس کی طرف وہ کیا کرتے ہیں؟ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وَلِكُلٍّ، ہر ایک بندے کے لیے، ہر ایک گروہ، ہر ایک جماعت کے لیے وِجْهَةٌ، ایک رخ کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ جس طرف چاہو اپنا رخ پھیر لو۔ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہو اللہ کی طرف رخ کر لو، شیطان کی طرف رخ کرنا چاہو شیطان کی طرف رخ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں، ہوا مولیہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی چاہت یہ ہے کہ میں نے دنیا داری کرنی ہے، اس کو دنیا داری کی طرف اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ ایک بندے کی چاہت ہے گناہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو جو بندے کی چاہت ہوتی ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اختیار کروں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی طرف لگا دیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اشعار ہیں اسی قبلہ سے متعلق، انہوں نے لکھا کہ ہر کسی کا قبلہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا قبلہ تاج و تخت ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اسی طرف ان کا دماغ لگا رہتا ہے۔ اسی طرح مال کی محبت کرنے والوں کا قبلہ مال ہوتا ہے۔ اسی طرح حسن پرستوں کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ پانی اور مٹی سے بنا ہوا پتلا، وہی اس کا قبلہ بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، ان کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ تو آدمی جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آگے بڑھو، سبقت اختیار کرو، الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر۔ یعنی کہ اس قبلے والے مسئلے کے اندر پڑھ کر، اس کے اوپر بحث کر کے، اس کے اوپر اعتراض کر کے، اسی معاملے کے اندر مبتلا ہو کر نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑنا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ نیکی کا کام کرنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آگے بڑھو، سبقت کرو، الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر۔ تو جو بھی نیک کام اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نے اور موقع میسر ہو، آدمی کو جلدی کرنی چاہیے کہ وہ نیک کام کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں کے اندر جلدی کیا کرو۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کرنے کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اور دوسرا جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی ادائیگی کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے کے اندر بھی کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ اور ہم قانون بناتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے اگر نکاح ہوگا تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا،
اسلام آباد کے اندر تو یہ قانون انہوں نے کیا کر دیا، نافذ کر دیا۔ لیکن یہ ہے کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر کوئی بھی قانون جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں بنتا۔ اب یہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف قانون بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے والی بات ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، سبقت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو توفیق ہوتی ہے نیکی کی، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور دنیا کا اصول اور دستور یہ ہے جس مہمان کی قدر نہیں کی جاتی وہ مہمان جلدی واپس چلا جاتا ہے۔ نیکی کا خیال جو دل کے اندر آتا ہے نا، توفیق ملتی ہے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتی ہے۔ آدمی اس کے اندر تاخیر کرتا ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں صدقہ کر لوں گا، بعد میں یہ کام کر لوں گا، وہ مہمان روٹ کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، جلدی کرنی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ابھی ہوا نہیں اور آپ کیا کر لیتے ہیں؟ نماز ادا کر لیتے ہیں، یا اس سے بعض لوگ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ نمازیں اول وقت کے اندر ادا کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، اس بات کو وہ کیا کرتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور حدیث کو بھی دیکھنا ہے۔ تو نماز کا جب وقت شروع ہوگا تو بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے گرمیوں کے اندر زور کی نماز ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہو لینے دو، ابھی کچھ ٹائم گزر جانے دو، جب یہ دھوپ جو ہے نا کم ہو جائے، گرمی کی شدت کم ہو جائے، پھر اذان دینا۔ فإن، یہ جو گرمی ہے یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں سے ہے، یہ گرمی کی شدت ہے جہنم کی آگ میں سے ہے۔ فإن شدة الحر من فيح نار جہنم، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا؟ ان کو مؤخر کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کی نماز کو دیر سے پڑھنا، روشنی کے اندر پڑھنا، فإنه أعظم للأجر، یہ اجر کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو بعض چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاخیر کرنے کا فرمایا ہے، اس کے اندر تاخیر کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس کیا کرو؟ جلدی کرو نیکی کی کاموں کے اندر، ان بحثوں کے اندر، ان الجھنوں کے اندر نہ پڑے رہو۔ اینما تکونو، تم جہاں کہیں پہ بھی ہوگے، یاتی، لے آئے گا، بکم، تمہیں، اللہ تعالیٰ، جمیعاً، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قبلے کی طرف لے کر آئے گا، یعنی کہ سب کا رخ اللہ تعالیٰ اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ فتوحات ہوئی اور اسلام کا غلبہ ہوا، جتنے بھی مذاہب تھے دیگر لوگ وہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ تو فرمایا کہ اینما تکونو، جہاں کہیں پہ بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر جتنا بھی تم کر لو، قیامت کے دن تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے میدان معاشر کے اندر جمع فرما دے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر پہلے لوگوں نے عبادت کی ہے اور اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا ہے، ان کی نمازیں، ان کی عبادات، ان ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور تمہاری جو قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ جس وقت جو قبلہ تھا، جس کا حکم تھا، وہ سارا اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور من حیث، جہاں کہیں سے بھی، خرجتا، آپ نکلیں، فولی، پس رخ کر لیں، وجہ کا، اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو دوہرا رہے ہیں۔ دہرانے کا غرض یہ ہے کہ پہلے فرمایا کہ آپ جہاں پر اپنے گھر کے اندر ہیں، حضر کے اندر ہے، تو آپ اپنے چہرے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حالت سفر کے اندر ہیں، پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے کا رخ وہ قبلے کی طرف کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا تبدیل ہونا، للحق، البتہ سچ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک جو بھی وقت ہو، جس وقت کے اندر بھی آپ ہوں، تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں پہ بھی تم لوگ ہو، اے امت محمدیہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اب امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔
فولو بس رخ کر لو اپنے وجوہکم اپنے چہروں کا رخ کر لو شطرہ اس کی طرف، یعنی کہ امت بھی حالت سفر کے اندر رخ اپنا مسجد حرام کی طرف کرے گی۔ اب اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرما رہے ہیں، پیچھے بھی حکمتیں آئی ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجت کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے، کوئی اعتراض کی بات نہ رہے، اعتراض کا سبب نہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے پچھلی کتابوں کے اندر آیا کہ آخری نبی دو طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر یہ کام نہ ہوتا تو ان کے لیے ایک اعتراض بن جاتا، ایک دلیل بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلیل کو، ان کی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے قبلے کا رخ کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ بن جائے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی عادت ہی اعتراض کرنا ہے، جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، انہوں نے ہر صورت کے اندر اعتراض کرنا ہے، انہوں نے تو پھر بھی اعتراض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر ان کے منہ کو بند کر دیا، کوئی اعتراض کی وجہ باقی نہیں رہی، لیکن جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ وہ محاورہ ہے نا ہمارے ہاں کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کسی صورت کے اندر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کوئی بات رہی نہیں ہے اعتراض کرنے کی اور حجت کرنے کی، دلیلیں ساری پوری ہو گئی ہیں، لیکن جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے استاد کیا کہا کرتے ہیں کہ چر چر کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ چر چر کرنے والے ہیں نا انہوں نے چر چر کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے بندے کی، ہر چیز کے اوپر تنقید، ہر چیز کے اوپر اعتراض، امام کے اوپر اعتراض، استاد کے اوپر اعتراض، والدین کے اوپر اعتراض، بھائیوں کے اوپر اعتراض، آگے جا کر اللہ کے ولیوں کے اوپر اعتراض، صحابہ کے اوپر اعتراض۔ جو بندہ اعتراض کا عادی ہو جاتا ہے نا وہ نفع سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر استاد کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں نا وہ نفع آپ کو نہیں ملے گا جو استاد کی طرف سے آپ کو ملنا ہوتا ہے۔ تنقید جو ہے وہ انسان سے نفع چھین لیتی ہے۔ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض اور نفع کو کیا کر دیا، الگ کر دیا ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ اعتراض کرے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا تھا، مینا سے مزدلفہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار، سارے صحابہ تیار۔ اب کتنے لوگ تھے حج کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ایک ہی حج کیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 ہجری کے اندر لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلیں گے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو کسی نے آنا ہے۔ اب لوگ انتظار کے اندر ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہرو ابھی کسی نے آنا ہے، تو سارے لوگ منتظر ہیں۔ تو اتنی دیر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بڑے محبوب تھے، بڑے پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول اللہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کبھی کبھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو آگے کرتے تھے کہ یہ جا کر بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ اب جب یہ آئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلو، اب چلتے ہیں، انہی کا انتظار تھا، انہی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اب چلو۔ اب جب یہ ماجرا دیکھا کچھ لوگوں نے، ان میں سے کچھ نو مسلم تھے، نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کالے منہ والا، یہ چونکہ حبشی تھے، حبشی نسل تھے، اتنا ان کا چہرہ وجیح نہیں تھا، تو اس کالے منہ والے کے لیے، موٹے ہونٹوں والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک ہمیں روکے رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ جو ایک گروپ بنا کھڑا ہے، اس کو ان کے چہروں کو دیکھ لو، پہچان لو، ان کا خاتمہ کبھی ایمان کے اوپر نہیں ہوگا۔
چنانچہ وہ راوی کہتے ہیں کہ بعد کے اندر جب یہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اسود انسی وغیرہ نے، تو یہ لوگ جا کر، یہ جو گروپ تھا یہ ان کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ پھر جہاد کیا۔ اسی مرتد حالت کے اندر ان لوگوں کی موت ہو گئی۔ تو جو اللہ والوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور اعتراض کی عادت بنا لیتا ہے، تنقید کی عادت بنا لیتا ہے، اس کو کبھی بھی حقیقی نفع نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کی عادت ہی اعتراض کرنا ہے ہر بات کے اوپر، الا الذین ظلموا منہم، وہ تو کیا کریں گے؟ اعتراضات کرتے رہیں گے، لیکن اب اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ فلا تخشوہم، بس آپ ان سے نہ ڈریے، فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریے۔ انسان کی طبیعت کے اندر جو طبعی طور پر نیچرلی کچھ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ بات آگے سورۃ احزاب کے اندر بھی آئے گی کہ جہاں پر حضرت زید کے نکاح والا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، لوگوں کی باتوں کے خوف کھانے کی ضرورت۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ وہ اشارے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے استاد اس طرف بھی گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہے، بعد کے اندر پھر قبلہ تبدیل ہو جائے، لیکن ابھی یہودی اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اگر بیت المقدس کی طرف قبلہ رہے گا تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ اور زیادہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تخشوہم، آپ ان کا ڈر نہ کیجئے، ان کا خوف نہ کیجئے، واخشونی، اور صرف مجھ ہی سے ڈریے۔ یہی انداز اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ احزاب کے اندر فرمایا، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات سے پریشان تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو مطلب نکاح کا معاملہ ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس ابھی کچھ عرصے کے لیے مزید قبلہ رہے۔ پیچھے بھی آیتیں آئی ہیں، وہ ان کی دلیل ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات اور زیادہ راجع بات، زیادہ جمہور جس کی طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کر خانہ کعبہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور قبلہ تبدیل۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور یہ جو قبلہ تبدیل کیا ہم نے اس کی ایک علت یہ ہے وَلِأُتِمَّ، تاکہ ہم پورا کریں، مکمل کریں، اتمام کریں، نعمتی، اپنی نعمت کی، علیکم، آپ کے اوپر، تحویل قبلہ کر کے نعمت مکمل کر دیں۔ سب سے بہترین امت کو سب سے بہترین قبلہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اور انعام کی تکمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلے کو ہم نے اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہماری نعمت کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھ دیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔